السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جانور کو ذبح کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ جانور کو کس طرف کس رخ پر لٹانا سنت مؤکدہ ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قربانی کے جانور کو کس رخ پر لٹا کر قربانی کی، اور آپ نے کیسے جانور کو ذبح کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے سلسلے میں کیا عمل ہے؟ آپ کا کیا عمل ہے؟ تو یہ دوستو بہت ہی اہم اور بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے۔ بعض لوگ قربانی کے جانور کو تکلیف دیتے ہیں اور اچھی طریقے سے ذبح نہیں کر پاتے، جانور تڑپتا رہتا ہے، جانور پریشان ہوتا رہتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے اور خون نکلنے میں بہت پریشانی ہوتی ہے۔ تو ہمیں قربانی کے جانور کو کس طرح ذبح کرنا چاہیے، ہم اس طریقے کو آج بہت توجہ کے ساتھ سمجھیں گے۔ دوستو ہماری ویڈیو کو اچھی طریقے سے دیکھیں، سنت طریقہ سمجھیں کہ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی کے جانور کو کس طرح ذبح فرمایا۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ قربانی کے جانور کو دائیں طرف اور بائیں طرف دونوں طرف، یعنی دائیں پہلو پر لٹائیں اور بائیں پہلو پر لٹائیں، دونوں طرف لٹانا یہ جائز ہے، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ دائیں پہلو پر بھی جانور کو ذبح کرنے کے لیے لٹا سکتے ہیں اور بائیں پہلو پر بھی لٹا سکتے ہیں، اور جانور کو قبلہ رخ لٹائیں۔ قبلہ رخ قربانی کے جانور کو لٹانا یہ سنت مؤکدہ ہے، سنت مؤکدہ ہے، اچھی طرح سمجھیں۔ تو قربانی کے جانور کو قبلہ رخ لٹائیں اور دونوں پہلو میں سے کسی بھی پہلو پر لٹا سکتے ہیں، دائیں پہلو پر بھی اور بائیں پہلو پر بھی۔ لیکن دو وجہ ایسی ہیں کہ جن دو وجہوں کی وجہ سے قربانی کے جانور کو بائیں پہلو پر لٹانا افضل اور پسندیدہ ہے، زیادہ بہتر ہے۔ وہ کیسے؟ اس طرح سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قربانی کے جانور کو بائیں پہلو پر لٹایا۔ پوری حدیث اس طرح ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے 2 چتکبرے سینگوں والے میڈے جانوروں کی قربانی کی، اور آپ نے ان کو بائیں پہلو پر لٹایا اور اپنے قدم مبارک کو ان کے پہلو پر رکھا، اور پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اس کو ذبح کیا۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ تو سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ قربانی کے جانور کو افضل اور پسندیدہ عمل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور کو بائیں پہلو پر لٹا کر ذبح کیا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر ہم قربانی کے جانور کو بائیں پہلو پر لٹاتے ہیں تو قربانی کے جانور کو ذبح کرنے میں بہت زیادہ آسانی ہوتی ہے، خون نکلنے میں بہت زیادہ آسانی ہوتی ہے اور سیدھے ہاتھ سے ذبح کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ قبلہ رخ نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ قربانی کے جانور کو کس طرح قبلہ رخ لٹایا جائے۔ تو ہمارے ملک میں قربانی کے جانور کا جو سر والا حصہ ہے وہ جنوب کی طرف رہے، اور جو دم والا حصہ ہے وہ شمال کی طرف رہے، اس طرح قربانی کے جانوروں کو قبلہ رخ لٹائیں۔ اچھا، سب سے بڑی غلطی کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ ہم جس وقت قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے لیے چھری رکھتے ہیں تو ہمیں جگہ سمجھ میں نہیں آتی کہ ہمیں کس جگہ چھری رکھنی ہے، کس جگہ پر ہمیں چھری چلانی ہے۔ تو قربانی کے جانور کی کھانے کی، سانس لینے کی، اس کے علاوہ اور بھی جو خون کی رگیں ہوتی ہیں جیسے حلقوم ہے، مری ہے، اور اس کے علاوہ کی جو خون کی رگیں ہیں قربانی کے جانور کی، شاید اس کو ازدواج یا ازواج اس طرح کچھ کہا جاتا ہے، مجھے ذہن میں نہیں میرے۔ تو وہ جو خون کی رگیں، وہاں حلقوم اور مری کے پاس کے علاوہ کی جو اور رگیں ہیں وہاں سے اس کو ذبح کرنا چاہیے۔
اگر ہم وہاں سے ذبح کریں گے تو قربانی کے جانور کا خون آسانی کے ساتھ نکل جاتا ہے اور قربانی کے جانور کو تکلیف نہیں ہوتی، پریشانی نہیں ہوتی۔ ہم اچھی طریقے سے طریقہ سمجھ لیں۔ میں ایک مرتبہ اور آسانی کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ قربانی کے جانور کو دائیں اور بائیں پہلو پر دونوں طرف لٹا سکتے ہیں، لیکن قبلے کی طرف رخ کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ اگر نہیں کیا قبلے کی طرف رخ تو یہ مکروہ تحریمی ہو جائے گا۔ قبلے کی طرف لٹا لیں، اس کے بعد بائیں پہلو پر لٹائیں، یہ زیادہ افضل اور پسندیدہ عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قربانی کے جانوروں کو بھی بائیں پہلو پر لٹا کر ذبح کیا تھا۔ تو بائیں پہلو پر لٹائیں، اور یہ کس طرح دیکھیں کہ اس کا سر والا حصہ جو ہے کس طرح سمجھیں، سر والا حصہ جنوب کی طرف اور دم والا حصہ شمال کی طرف، یہ طریقہ ہے۔ اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرنا ہے، اور ذبح کرنے کی جگہ کو اچھی طریقے سے یہ دیکھ لیں، صحیح جگہ پر چھری چلائیں۔ اچھا، بعض مرتبہ لوگ ہڑبڑاہٹ کی وجہ سے، گھبراہٹ کی وجہ سے، ڈر لگنے کی وجہ سے، جانور کے اچھل کود کرنے کی وجہ سے، اس کے پڑپڑانے کی وجہ سے لوگ جو ہے گھبرا جاتے ہیں۔ اس وقت سمجھ میں نہیں آتا کیا کریں، تو اس وقت جو ذبح کر رہے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جو ذبح کیا ہے، تو اگر انہوں نے غلط جگہ چھری رکھ دی، پھر وہ جلدی میں قصاب حضرات کو پکڑا دیتے ہیں چھری۔ اب قصاب حضرات بعض، سب تو ایسے نہیں ہوتے، ہم نے تو دیکھا الحمدللہ بہت سارے ہمارے تعلقات والے ایسے ہیں، قصاب حضرات قصائی حضرات کے وہ ایسے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی سننے میں یہ باتیں آئی ہیں کہ وہ لوگ منہ میں گٹکا وغیرہ کھاتے رہتے ہیں اور جانور کو اسی طرح یوں ہی ذبح کر دیتے ہیں۔ تو اگر آپ جانور کو ذبح کرنے میں گھبرا گئے، آپ نے پورا ذبح نہیں کیا، اس کو ساری جگہ نہیں کاٹی اس کی، پھر آپ نے چھری قصاب کو پکڑا دی، قصائی کو پکڑا دی، اب اگر اس نے بسم اللہ اللہ اکبر نہیں کہا تو پوری قربانی بیکار ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی، حرام ہو جائے گی سب۔ اسی لیے جو سب سے پہلے جس نے ہاتھ ڈالا وہ بھی، اس کے بعد پورا جانور جو ذبح کرے گا وہ بھی، دونوں کا بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے، دونوں پر واجب ہے بسم اللہ اللہ اکبر کہنا۔ اگر دونوں میں سے کسی نے نہیں کہا تو قربانی بیکار ہو جائے گی۔ ایک آدمی اگر شروع سے آخر تک کہتا ہے، وہی ذبح کرتا ہے، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح گردن کو بالکل ذبح کرنے میں الگ نہیں کرنا چاہیے، جانور کو اچھی طریقے سے ٹھنڈا ہونا دینا چاہیے، ٹھنڈا ہو جائے اس کے بعد پھر جو ہے اس کو الگ کریں۔ تو دوستوں، میں نے آپ کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سنائی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 چتکبرے سینگوں والے میڈے جانوروں کو آپ نے ذبح کیا، بائیں پہلو پر لٹا کر اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر آپ نے ذبح کیا۔ یہ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کا سنت طریقہ ہے، یہ صحیح طریقہ ہے، یہ افضل اور پسندیدہ طریقہ ہے۔ اس میں کچھ 2-4 چیزیں اور بہت اہم ہیں، اس کو آپ اس حدیث سے سمجھیے۔ امہات المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سینگوں والا میڈا، ایک سیاہ میڈا آپ نے منگایا قربانی کا جانور ذبح کرنے کے لیے، جانور منگایا قربانی کے لیے، اور آپ نے امہات المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ تیز چھری لے کر آؤ، تیز چھری کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ نے پتھر سے چھری کو تیز کیا، اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو چھری دے دی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے قربانی کے جانور کو بائیں پہلو پر لٹا کر اور اپنا قدم مبارک اس کے پہلو پر رکھے دائیں ہاتھ سے قربانی کے جانور کو ذبح کیا۔ تو آپ کے سامنے دونوں حدیثیں آ گئی ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی آ گئی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی آ گئی ہے۔ ان دونوں حدیثوں پر غور کیجیے، اور قربانی کے جانور کو ذبح کرنے میں ایک غلطی، آپ کی ایک غلطی یہ قربانی کے جانور کو خراب کر سکتی ہے، آپ کی قربانی بیکار کر سکتی ہے۔ اسی لیے ہم اس طریقے کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں، بار بار ویڈیو کو دیکھیں، شروع سے آخر تک پورا طریقہ سمجھیں۔ میں اور شارٹ انداز میں بار بار بتانے کی آپ کو کوشش کر رہا ہوں تاکہ ایک چھوٹی سی غلطی آپ سے نہ ہو پائے۔ بعض لوگ جو ہے تیز دھار والی چھری نہیں رکھتے، اس لیے چھریوں کو وقت سے پہلے ہی تیار رکھنا چاہیے۔ بعض لوگ
بعض لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ قربانی کے جانور کے سامنے ہی قربانی کے جانور تیار ہے اور اسی وقت قربانی کے جانور کے سامنے ہی چھریوں کو تیز کرتے ہیں. یہ چیز غلط ہے، صحیح نہیں ہے اور اچھی بات نہیں ہے. افضل طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے قربانی کے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے ہی چھریوں کو تیز کر لیں، اس کے بعد پھر تیز دھار والی چھری سے قربانی کے جانور کو مسنون طریقے پر، سنت طریقے پر قربانی کے جانور کو ذبح کریں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے سلسلے میں ساری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی اور سنت طریقہ بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب آپ سے انشاءاللہ ایک بھی غلطی نہیں ہوگی. آپ سے گزارش ہے، درخواست ہے کہ انشاءاللہ ہم بہت جلدی پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. آپ ہماری ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیا کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی خوب فائدہ اٹھائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.